بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمد اسلامک سٹوریز۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تھے کون؟ ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی اور انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سپہ سالار کیسے بنے، اور 125 لڑائیاں لڑنے کے بعد بھی ایک جنگ بھی نہیں ہارے۔ ان سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر پیدا کہاں ہوئے تھے اور آپ کا شجر نسب کیا ہے۔ والد کا نام و نسب ولید تھا، جو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن طیفیہ بن مرہ کے بیٹے تھے، اور جیسے کہ ہم نے سیرت النبی میں بیان کر دیا ہے کہ مرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں دادا بھی ہے۔ اس وجہ سے حضرت خالد کا شجر نسب ساتویں پشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت خالد کی والدہ لبابہ صغرا بنت الحارث ہے، اور آپ حضرت ام المؤمنین بنت حارث کی ہمشیرہ ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد کے حقیقی خالو بھی ہیں۔ حضرت خالد کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ آپ کے بھائیوں میں حشام اور ولید مسلمان ہوئے۔ بہنوں میں سے ایک کی شادی حضرت صفوان بن امیہ کے ساتھ ہوئی اور دوسری کی حارث بن حشام کے ساتھ۔ حضرت خالد رضی اللہ کے والد ولید مکہ مکرمہ کے رئیس لوگوں میں شامل ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے لے کے طائف تک آپ کے باغات ہوا کرتے تھے۔ آپ کا تعلق فخزوم قبیلے سے تھا، جو قریش کے قبیلہ بنو ہاشم کے بعد دوسرے نمبر پر آتا تھا۔ آپ کے والد کی ثروت کا یہ حال تھا کہ ایک سال بنو ہاشم مل کر غلاف کعبہ چڑھاتے اور ایک سال ولید تنہا غلاف کعبہ چڑھایا کرتے تھے۔ حضرت خالد کی پیدائش کی صحیح تاریخ کسی کتاب میں مذکور تو نہیں ہے، تاہم مختلف حوالوں سے صرف اس قدر معلوم ہو سکا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت آپ کی برس 17 سال کی تھی۔ عرب کے رواج کے مطابق حضرت خالد کی پرورش بھی مکہ سے باہر دیہاتی ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ایسے ماحول میں ہوش سنبھالا جہاں شمشیر ادائی، جنگجویانہ سرگرمیاں آخر وقت تک سامنے ہوتی تھی۔ نیزہ بازی، شاہ سواری، شمشیر زنی اور جنگ میں داؤ لگانا وغیرہ وغیرہ۔ آپ بچپن سے ہی نڈر اور صاحب تدبر انسان تھے۔ مشہور روایتوں کے مطابق حضرت خالد بچپن سے ہی نہایت پھرتیلے تھے۔ جوان ہو کر آپ کی شجاعت کا رنگ نکھرا اور آپ قریش کے منتخب جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جس سے آپ کی جسمانی طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، جسے ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت خالد نے کشتی لڑی، اور حضرت خالد نے حضرت عمر کی پنڈلی توڑ ڈالی تھی، جو کافی عرصہ علاج کے بعد ٹھیک ہوئی۔ آپ کے چہرے پر چیچک کے نشان تھے، جسم مضبوط تھا اور سینہ بہت کشادہ تھا۔ حضرت خالد بھی اپنے والد کی طرح اسلام سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں وہ آگے ہوتے تھے۔ جنگ بدر اور احد میں آپ کی صلاحیتیں اسلام کے خلاف صرف ہوئی۔ احد میں آخری مرحلے میں مسلمانوں کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی بڑی وجہ حضرت خالد بن ولید تھے، جنہوں نے احد کے عقبہ درے سے مسلمانوں پر پے در پے وار کیے۔ مشرکین کے صرف ایک دستے کی قیادت کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے ایسے زوردار انداز سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حالانکہ اس سے چند لمحے پہلے اس جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے بہادر الٹے پاؤں بھاگ چکے تھے، لیکن حضرت خالد نے موقع پاتے ہی مسلمانوں پر اس شجاعت سے حملہ کیا کہ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ جنگ احد کے بعد حضرت خالد کی مسلمانوں سے دشمنی کا شہرہ دور دور تک ہو گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل اور عمر بن عاص آپ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت خالد کا قبول اسلام بھی غیر معمولی سے کم نہیں۔ مورخین کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے دل میں اسلام کی روشنی چمکنے لگی، اور صلح حدیبیہ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ ہے جس کو ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں سیرت النبی میں، جس کے ذریعے عرب کے بڑے بڑے سورماء اسلام کے ذل عاطفت میں جگہ پا گئے۔ حضرت خالد کے دل میں بھی غیر محسوس طور پر اسلام سے محبت پرورش پا رہی تھی۔ وہ دل و جان سے یہ بات محسوس کرتے تھے کہ کسی نہ کسی وقت سارے عرب پہ اسلام کا پرچم بلند ہونے والا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت، انداز گفتگو، طرز عمل، کردار اور اسوہ حسنہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بہت جلد محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ ان کی سچائی، بے نفسی، سادگی، حسن سلوک، روب و جلال اور فکر و نظر کی جاذبیت دیکھ کر حد درجہ متاثر ہونے لگے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صلاحیتوں سے بے خبر نہ تھے۔ آپ کو وحی کے ذریعے ان کی خبر دی جاتی کہ حضرت خالد کا دل اسلام کی روشنی سے آراستہ ہو رہا ہے۔
चुनाचे आपने खालिद के भाई वलीद से, जो उससे पहले आगोश इस्लाम में आ चुके थे, आपने फरमाया कि खालिद पर इस्लाम की सच्चाई जाहिर हो चुकी है, फिर वो इस्लाम क्यों नहीं लाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर हजरत वलीद ने अपने भाई के नाम खत लिखा। भाई, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम खुद बखुद याद आ गए। फरमाते थे कि खालिद पर इस्लाम की हक्कानियत जाहिर हो चुकी है, फिर वो इस्लाम क्यों नहीं लाता। भाई, तुम्हारे लिए यही मुनासिब है कि जल्द आकर दौलत इस्लाम हासिल कर लो और उसमें एक लम्हा की ताखीर न करो। हजरत खालिद फरमाते हैं कि वलीद का खत देखते ही मेरी ये हालत हो गई, बेइख्तियार मेरी जुबान से कलमे तौहीद जारी हो गया और जी चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एकदम पहुंच जाऊं और अपना तन मन सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार कर दूं। चुनाचे हजरत खालिद रजी अल्लाह ने मक्का से मदीना सफर किया। हजरत खालिद का ईमान लाने का वाक़या कुछ यूं है, जो बयान करते हैं, मैंने मदीना पहुंचते ही सफर के कपड़े उतार कर उम्दा पोशाक ज़ेब तन किया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी का इरादा किया। इसी जगह मेरे पास मेरे भाई वलीद आ गए। उन्होंने कहा, कई रोज से मदीना मुनव्वरा के लोग आपका इंतजार कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं, बहुत जल्द मक्का के कई बहादुर हमारी तरफ आ जाएंगे। इससे लोगों में आपका बहुत इश्तियाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त इंतजार में हैं, जल्दी करो। फरमाते हैं कि इस फिक्र ने मेरे तन बदन में बिजली पैदा कर दी। बस फिर क्या था, मैं जो ही ताजदार रिसालत के दरबार में हाजिर हुआ, मेरी हालत फर्त अकीदत से गैर हो गई। मैं दीदार रसूल की खुशी में दीवाना हो गया और ये परवाना हुजूर के कदमों में जा गिरा। जिस वक्त हजरत खालिद ने हुक्म तौहीद पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा कि तमाम तारीफें उस खुदा के लिए हैं जिसने आपको इस्लाम की तरफ राग़िब कर दिया। हजरत खालिद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने फरमाया, आपका इस्लाम लाना ही तमाम गलतियों की माफी है। हजरत खालिद बिन वलीद की इस्लामी खिदमात क्या थी। हजरत खालिद बिन वलीद का इस्लाम कबूल करना था कि कुफ्र पर गशी तारी हो गई। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इकरमा बिन अबू जहल और अमर बिन आस भी हल्का बगोश इस्लाम हो गए। सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 4 साल और उसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर के अरदाद हुकूमत में हजरत खालिद के कारनामों से इस्लाम की तारीख मोहर मुनीर की तरफ चमक रही है। मुअर्रिखीन के मुताबिक हजरत खालिद ने छोटी बड़ी 125 लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई में शिकस्त नहीं खाई। अरब में मशहूर था, जिस जंग में हजरत खालिद होंगे उसमें फतह गालिब है। आप कसरत व किल्लत के अदाद व शुमार से बेनियाज थे। नेपोलियन, सिकंदर, हिटलर और दुनिया के बड़े बड़े जर्नेल कोई भी हजरत खालिद की परछाई तक भी ना पहुंच सका। जंग मोता से लेकर ईरान के सबसे बड़ी लड़ाई तक कौन सा मौका है जहां इस उलुल अज़्म जर्नेल के अनमिट नुकूश ने इस्लामी तारीख को रोशन नहीं किया। इस्लाम में आने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद की पहली जंग में शिरकत का वाक़या कुछ यूं बयान करते हैं कि आपको मालूम होगा कि इस्लामी जर्नेल की वो कौन सी खुसूसियात थी जिनके बाद उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। मुसलमानों की सबसे बड़ी जंग और हजरत खालिद बिन वलीद की सबसे पहली जंग जो मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ी गई, तो ये हम अगली वीडियो में बयान करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। शुक्रिया।